السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے اس میں IMF کا جو وفد پاکستان آیا ہوا ہے اس حوالے سے آپ سے بات ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں IG اسلام آباد اور چیئرمین قائمہ کمیٹی خرم نواز راجہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ قوم جو اس وقت سموگ کا سامنا کر رہی ہے اس میں حکومتی کیا اقدامات ہیں، اور سموگ کے ساتھ ساتھ ڈینگی نے جو تباہی پھیلائی ہے اس سے آپ سے بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں IMF کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ IMF کا وفد لاہور میں موجود ہے، وہ تقریباً ایک ہفتہ یہاں پہ رہیں گے اور تمام جو وفاقی اور صوبائی عہدیدار ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوگی۔ صورتحال کچھ گمبھیر سی ہے اور کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ IMF نے مزید ٹیکس لگانے کے حوالے سے حکومت سے پوچھا ہے کہ وہ انہوں نے کیا اقدامات کیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو نئے ٹیکس لگ رہے ہیں اس میں زرعی ٹیکس بھی ہے، اور تاجروں کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اس میں بھی حکومت نے تاجروں پہ، چھوٹے تاجروں پہ بھی ٹیکس لگانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی سلسلہ ساتھ ساتھ جاری ہے۔ کہا گیا تھا کہ تقریباً تاجروں پہ جو ٹیکس لگیں گے اس سے 10 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا ہوگا، لیکن وہ شاید لاکھوں میں ہی کبھی بات چل رہی ہے، اور وہ بھی بہت کم، تقریباً 8-10 لاکھ روپیہ اس میں جمع ہے۔ حکومت نے جو ٹیکس جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا، جو جون کے آخر میں ہر مالی سال حکومت ٹیکس جمع کرتی ہے، اس میں بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ ہدف پورا اسے حاصل نہیں کیا جا سکا۔ اور جیسے جیسے مطلب پچھلی سمائی میں بھی وہ پچھلے سال بھی پورا نہیں ہوا، پھر اس سال جو پہلی سمائی تھی اس میں پورا نہیں ہوا، اگلی سمائی میں بھی پورا نہیں ہوا، اور اس سے اگلی سمائی تک وہ مزید جو خسارہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی والے سے جو پنجاب حکومت ہے اس کا بھی تمام معاملات جو ہے وہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ تمام محکمے خسارے میں، کوئی بھی محکمہ اپنی مددات کے تحت اپنے اخراجات پورے نہیں کر رہا۔ حکومت نے کئی محکمے ضم کرنے اور کئی کو ختم کرنے کا بھی اعلان کر رکھا۔ PIA کی بولی لگائی تو وہ آپ کے سامنے ہے، اس کا 10 ارب روپے کی بولی لگی۔ اب روزانہ ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ کوئی پاکستانی کمپنی ہے جنہوں نے 125 ارب روپے جو ہے اس کے پیشکش کی ہے۔ اب اس بارے میں حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن IMF کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مزید ٹیکس لگائے، اور یہ جو ہدف پورا نہیں ہمارا ہوا اس سے کافی مشکلات کا سامنا ہے حکومت کو۔ اب ٹیبل پہ حکومت کیا اس حوالے سے بات کرتی ہے یہ تو جیسے جیسے اجلاس ہوں گے پھر ہی ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ کیا لائبل اختیار کیا ہے، لیکن جو سگنل آ رہے ہیں وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اور اگر IMF نے
یہ ان کا دورہ کہا جا رہا ہے کہ شیڈول نہیں تھا، وہ اگلے قرضے کی قسط دینے سے پہلے یہاں پہ آئے، اور اگر ہم ان کی ڈیمانڈز پوری نہ کر سکیں یا جو اہداف ہم نے مقرر کی ہے وہ حاصل نہ کر سکے تو ملک معاشی طور پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مزید ٹیکس جو ہے وہ لگانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ عوام جو کہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے، اور روز ہم اخبارات میں جو بیانات چھپتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی مہنگائی کو کنٹرول کر لیا گیا، کم ہو رہی ہے، لیکن اکثر معاشی ماہرین جو ہیں وہ اس کی نفی کر رہے ہیں، اور وہ جب تصویر کا دوسرا رخ ہمیں دکھاتے ہیں تو وہ بہت بھیانک اور خوفناک ہے۔ تو اس طرح یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور حکومتی وزراء کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ اب عوام یہ پوچھنے پر مجبور ہے کہ ان میں کتنی کس حد تک حقیقت ہے۔ اسی طرح جو دوسرے معاملات ہیں، اگر عدلیہ لیں یا جو سیاسی معاملات ہیں، وہ بھی ہر جگہ پہ چپکلش چل رہی ہے، اور مار داڑ کا سب ماحول بنا ہوا ہے، کوئی بندہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اداروں کے بڑے بڑے عہدیدار دستوں گریبان ہیں، اور کچھ جو ہمارے بڑے عہدیدار ہیں وہ ملک سے باہر ہیں۔ پنجاب کے صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے حوالے سے مختلف خبریں چل رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور اس کے لیے وہ باہر گئی ہوئی ہیں، اب وہ کب واپس آئیں گے، لیکن وہ جہاں بھی ہیں یہاں میڈیا پہ کافی ان کے بیانات کی صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایکٹیو ہیں۔ روزانہ اخبارات میں فرنٹ پیج پر ان کے نئے نئے منصوبے جو ہیں وہ شروع کرنے کے اعلانات ہو رہے ہیں، اور اب تک جتنے منصوبے پنجاب حکومت نے اعلان کر چکے ہیں، اپنے 3 یا 4 کالم کی خبر جو ہم فرنٹ پیج پہ روزانہ دیکھتے ہیں، وہ اگر سوچ لیا جائے کہ وہ شروع ہو چکے ہیں تو پھر تو پنجاب کیا پورے ملک میں دودھ کی نہریں بہنی چاہیے۔ عوام کو ایک ایسا ماحول میسر ہوتا نظر آنا چاہیے جس میں خوشحالی ہو۔ بہرحال دیکھتے اللہ کرے کہ وہ جو اعلانات انہوں نے کیے وہ اپنے دور حکومت میں ان کو مکمل کریں، اور عوام کے لیے ایک نئی راہ، نئی سیاست اور نئی کوئی ایسی لائن عوام کو بتائے جس سے وہ خوشحال ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہم ذکر کریں گے اسلام آباد میں قائمہ کمیٹی میں آئی جی اسلام آباد اور قائمہ کمیٹی کے جو چیئرمین خرم نواز راجہ اور علی ناصر رضوی آئی جی اسلام آباد، ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی جسے آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ جب بھی ارکان پارلیمنٹ جنہوں نے اب بہت شور مچایا، اس کے لیے انہوں نے آئینی ترامیم بھی کی، اس کے لیے ایکٹ بھی پاس کیے، کچھ تبدیلیاں بھی قوانین میں جو ہے وہ کی گئی بنیادی، اور پیچھے ایک ہی بات تھی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہے، لیکن قائمہ کمیٹی میں جب بھی کسی سرکاری عہدیدار کو بلایا گیا وہ یا تو آتے نہیں یا ان کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے ایک ماحول میں تلخی پیدا ہوتی ہے۔ اب
اسلام آباد کے جو آئی جی تھے انہوں نے وہاں پہ ہونے والی ڈکیتی اور امن و امان کی صورتحال پہ جب ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے کچھ تلخ جواب دیا، جس پہ کمیٹی چیئرمین کارما کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے تھوڑا سخت رویہ اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی وردی کی عزت کر رہا ہوں۔ بہرحال پھر جب دوسرے ارکان اسمبلی بھی بیچ میں بولے، اس میں پی ٹی آئی کے بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے، تو پھر آئی جی نے کہا کہ میرا جو جواب ہے اس کا مقصد ایسا نہیں تھا، جواب سمجھیے، اور ہم بالکل مکمل تعاون کریں گے اور ہم آپ کی عزت و تکریم جو ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ ہماری کسی بات سے آپ کو رنج ہوا ہے تو ہم اس کو آپ درگزر کریں۔ تو اس طرح یہ پھر معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا جو ایشو میں جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، آج سے میں نے اپنے ویڈیو میں ہی بات ہم نے کی تھی کہ لاہور کے جمخانہ کلب اور اسلام آباد کلب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے خواتین کے ساتھ جس سے پورے ملک میں ایک غم و غصے کی لہر دوڑی، اور افسوسناک واقعہ وہاں پہ دونوں کلبوں میں پیش ہوئے، لیکن اس وقت بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس کا کچھ نہیں بنے گا، اور آج بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے تمام معاملے کے اوپر مٹی ڈال دی، بلکہ ان فائلوں پہ بھی ان کو دبا دیا، اور جسے کہتے ہیں داخل دفتر ہو گئی ایسی فائلیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ اس معاملے کو کس طرح ختم کیا گیا، کیا دباؤ ڈالا گیا۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں جو ہمیں دیکھنے آتے ہیں با اثر لوگوں کے جو شرمناک حرکات ہیں، اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو جہاں حکومت دوسرے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ ایسی جگہوں پہ سیکورٹی کا انتظامات کو بھی بہتر کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔